خان صاحب کی کوئی ایسی بات بتائیں جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں. کہ میں اس دن سوچ رہا تھا کہ آج نہیں بچیں گے، کیونکہ ہم ٹوٹل تھوڑے سے لوگ تھے. اسلام آباد پیشی پہ آئے تو وہاں شیلنگ کی گئی تھی پولیس کی طرف سے. یہ میں نے قریب سے دیکھا ہے، بڑا ان کو مطلب دیر جیسے ذل شاہ کا واقعہ ہوا تھا. بس خان صاحب وہ ایک سچے اور کھرے انسان ہیں. السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ ایسی شخصیت، ایسے نامور جعلی کارکن موجود ہیں جو ہر وقت عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے. 24 گھنٹے لگاتار عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے اور خان صاحب ان پہ انٹرسٹ بھی اتنا کرتے تھے، کسی چیز کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. وہ رات کے اس پہر تقریباً رات 12 بجے یہاں پہ ثوابی دھرنے میں موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں دھرنے کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی، شکر الحمدللہ. سر ایک بڑے عرصے کے بعد آپ سامنے آئے ہیں، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ بس ہم خان صاحب کے ساتھ مشکل ٹائم ہر ٹائم مطلب خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ معاملات اور حالات کی وجہ سے تو پھر بھی مطلب آخری دن تک ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. تو ابھی بھی میں سرگودا ATC کورٹ میں پچھلے 3-4 دن پہلے گیا تھا، ادھر ورکروں سے ملاقات کی ہے جو ہمارے میاں والی کے ورکر ہیں. تو ماشاءاللہ ان کے حوصلے بلند تھے اور ان کی ایک ہی بات تھی کہ خان صاحب کے ساتھ ہم چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو یہ مشکل ٹائم ہے، گزر جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ خان ایک کاز کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنے لیے نہیں لڑ رہا، وہ ایک ملک کے لیے مطلب ایک رول آف لا چاہتا ہے اور ملک میں قانون چاہتا ہے اور امیر اور غریب میں تاکہ برابر کا قانون ہو، وہ یہ چاہتے ہیں خان صاحب، اور اس لیے ساری جنگ لڑ رہے ہیں اور یہی پریشانی. ملک سمیع صاحب، آپ خان صاحب کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی کہ خان صاحب آپ پہ اتنا انٹرسٹ کرتے تھے؟ بس خان صاحب الحمدللہ ہم خان صاحب کے ڈے ون کے مطلب ہماری فیملی میاں والی سے ہم بلونگ کرتے ہیں نمبل سے. تو ہماری فیملی جو ڈے ون کے خان صاحب کے ساتھ تھی، تو خان صاحب کو ہمارا پتہ ہے کہ یہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. تو جب خان صاحب 2002 کا مجھے جلسہ یاد ہے خان صاحب کا، اس وقت میں بالکل میں چھوٹا سا ہوتا تھا. ماشاءاللہ آپ 2002 کے خان صاحب کے ساتھ ہیں. ہماری فیملی تو 1996 سے ساتھ ہے، لیکن میں نا 2002 میں مجھے جلسہ یاد ہے خان صاحب کا، جو مجھے یاد ہے وہ 2002 کا ایک جلسہ جو میرے گاؤں میں خان صاحب آئے تھے. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اس وقت بینر ہوتے تھے، وہ چپکتے سے نہیں تھے نا، اس کو ہم نا وہ مطلب آٹے کے ساتھ گوند وغیرہ لگا کے، آٹا لگا کے دیواروں کے ساتھ لگایا جاتا تھا. اس وقت خان صاحب کا مطلب اس طرح کا انہوں نے نشان بنایا ہوا تھا نا بینر کے اوپر، وہ مجھے آج تک وہ سین یاد ہے. اور ہم الحمدللہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ ہم میاں والی سے وہ ہمیں بچپن سے ہی جانتے ہیں، تو وہ پھر وہ ٹرسٹ تو ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں. خان صاحب سے اتنی محبت کرنے کی اصل میں وجہ کیا ہے؟ بس خان صاحب وہ ایک سچے اور کھرے انسان ہیں، وہ ہر کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، خان صاحب سے کسی کی صحافی نے سوال کیا تھا کہ خان صاحب آپ مطلب جو اگلا بات کہے تو آپ مان لیتے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ میرا دل جس طرح صاف ہے نا، میں اگلے بندے کو اسی طرح صاف دیکھتا ہوں. اور ورکروں سے خان صاحب بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کے ہم بڑے قریب رہے ہیں. تو ورکروں کی ان کو بڑی فکر ہوتی تھی. جب بھی یہ مطلب زمان پارک میں شیلنگ ہو رہی تھی تو اس دن بھی میں ادھر ہی تھا، اندر تھا. تو بڑی فکر کرتے ہیں ورکروں کی. آپ 24 گھنٹے زمان پارک اندر گھر میں رہتے تھے؟ جی الحمدللہ. 24 تو نہیں، تو 24 میں سے اگر 15-16 کہہ لیں تو وہ صحیح ہے. 24-15-16 گھنٹے تو تقریباً ہم ادھر ہی ہوتے تھے. ہر وقت آپ گھر کے اندر رہتے تھے؟ ہاں، ہر وقت گھر کے ساتھ، گھر کے اندر. اور بائی روڈ اسلام آباد تک آنا خان صاحب کے ساتھ مشکل ٹائم تھا. الحمدللہ اللہ نے مطلب ہمت دی، حوصلہ دیا، اور مجھے اپنے آپ پہ فخر ہے کہ میں چھوٹا سا کارکن ہونے کے ناطے میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا. خان صاحب کے ساتھ اینڈ تک کیا، اینڈ تک گیا، اینڈ تک ساتھ نبھایا. جی ملک سمیع صاحب، خان صاحب کی کوئی ایسی بات بتائیں جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں. خان صاحب کی جو سب سے زیادہ اچھی بات ہے، وہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اور وہ غریب کے لیے سوچتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو اپنی پارٹی کے وہ ورکر کا بہت خیال رکھتے ہیں. ان کے دل میں ورکر کی بہت قدر ہے. یہ میں نے قریب سے دیکھا ہے، بڑا ان کو مطلب دیر جیسے ذل شاہ کا واقعہ ہوا تھا، ان کو آج دن تک وہ جب ذل شاہ کا نام آتا تو وہ مطلب میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کیمرے کے بغیر بھی، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بڑا افسوس، مطلب دل سے ان کو افسوس ہے. اس کی قسمت میں نہیں تھا. وہ خان ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک چیز بندہ قسمت میں نہ ہو تو وہ جیسے اللہ کو منظور نہیں تھا نا. ہاں، یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں. 2023 14 مارچ کو خان صاحب اسلام آباد پیشی پہ آئے تو وہاں شیلنگ کی گئی تھی پولیس کی طرف سے. تو وہ کیا واقعہ تھا، اس کے حوالے سے تھوڑا گائیڈ کر دیں. میں خان صاحب سے بات کیونکہ ہر پیشی پہ لاہور سے آتا تھا،
تو جب ہم ٹول پلازا پہ پہنچے، مین جو ٹول پلازا ہے موٹر وے پہ، تو وہاں پہ نا بڑی پولیس لگی ہوئی تھی، مطلب راستہ انہوں نے بلاک کر دیا. ہمارے تقریباً کوئی 30-35 گاڑیاں تھیں جو لاہور سے ہمارے ساتھ قافلے میں آ رہی تھے لوگ نا، تو ان کو راستے میں ہی بند کر دیے. کچھ 4-5 گاڑیاں ہماری چھوڑی آگے. تو جو ہی ہم ٹول پلازا کراس کرتے گئے تو وہ ہمارے اوپر مطلب خان کو اکیلا کرنا چاہتے تھے، کسی طرح خان کی گاڑی کو اکیلا کر کے خان کو گرفتار کر. لیکن میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ غیبی مدد اللہ نے کوئی کی. اور ہم ایسے ہی جب ہائی وے کشمیر ہائی وے پہ جو ہی گاڑی نے ٹرن لیا، کوئی 20-30 گاڑیاں ہوں گی جو ٹول پلازا پہ اور آگے کھڑے تھے لوگ، وہ ساتھ چلتے گئے. تو میں نے جب دیکھا ایک طرف سے، میں اپنے دل کی بات کہوں نا، میں آپ کو یہ سچی اور مطلب اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس دن سوچ رہا تھا کہ آج نہیں بچیں گے، کیونکہ ہم ٹوٹل تھوڑے سے لوگ تھے اور ہر جگہ پہ پولیس تھی اور ناکے لگائے ہوئے تھے، کنٹینر لگائے ہوئے تھے. تو جب جو ہی کشمیر آئی پہ ہم انٹر ہوئے، تھوڑا سا آگے گئے تو آگے سے میں گاڑی کے ساتھ، خان والی گاڑی کے ساتھ میں لٹکا ہوا تھا نا. تو جب میں ایک نظر ادھر دیکھتا ہوں آگے سامنے، تو لوگ ہی لوگ آ رہے ہیں خان کی طرف. جتنے تک میری نظر جاتی تھی پی ٹی آئی کے ورکر آ رہے تھے، مطلب خان کی طرف گاڑی کی طرف دوڑ رہے تھے. تو وہ 7 لوگ مل گئے اور انہوں نے بھرپور کوشش کی خان کو پکڑنے کی، خان پہ حملہ کیا ادھر، مطلب ATC کورٹ میں جو انہوں نے کیا وہ سب کیا، ہم سب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو خان کے ورکر نے خان کو بچا لیا اور خان بچ گیا الحمدللہ. اس دن مطلب خان کو نہیں پکڑنے دیا ورکروں نے. اور PTI کے ورکر پہلے تو یہ کہتے تھے کہ PTI کے ورکر برگر ہیں، تو اب الحمدللہ PTI کے ورکر نے دکھا دیا کہ یہ برگر ہیں، یہ کیا ہے. عوائد پارٹی ہے، اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی پھر بھی لوگ کھڑے ہیں ساتھ اور ورکر کھڑے ہیں. لیڈران کو چھوڑیں، وہ تو چھوڑ گئے ہیں نا، کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے لیڈران جو اصل ہوتے ہیں وہ تو کھڑے ہیں ابھی بھی ساتھ. جی ملک سمیع صاحب، جب آپ واپس گئے تو لاہور جا کے واپس عمران خان نے کیا کہا یہ بتا دیں. جب خان صاحب کو، کیونکہ ہمیں خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا ادھر ہی اسلام آباد میں کہ ان کا گھر کا دروازہ توڑ دیا اور سارا کچھ اندر. لیکن جب خان صاحب وہاں پہ گئے تو انہیں پتہ چلا کہ ورکروں کو بہت زیادہ مارا ہے، پولیس والوں نے ڈنڈے مارے ہیں بہت زیادہ. تو اس بات پہ خان صاحب بہت نامایوس ہوئی اور بہت تکلیف پہنچی ان کو، کہ انہوں نے کہا ہے کہ بس ان کے بس میں کچھ نہیں تھا، نہیں تو وہ ورکر کے لیے بہت تکلیف پہنچی. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خان صاحب اس دن بہت افسردہ تھے ورکر کے لیے، کہ ورکروں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. اور گھر کے گیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، گیٹ انہوں نے کہا توڑ دیے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میرے ورکر کو انہوں نے مارا ہے. بس اس وجہ سے خان صاحب زیادہ پریشان تھے. جی بڑی بات ہے کہ ایک شخص کا گھر توڑ دیا گیا ہو، وہ برداشت کر لیں، اور ورکر پہ تشدد کیا ہو وہ برداشت نہ ہو. اچھا ملک سمیع صاحب، آج آپ دھرنے میں آئے ہیں، یہ حقیقی ٹائیگرز کا دھرنا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ جی بہت خوشی ہوئی. میں نے جب 2-4 دن پہلے یہ دیکھا تو میری ایک پیشی تھی ادھر میاں والی میں، تو مطلب کورٹ میں جانا تھا، وہ پیشی بھگتا ختم کر کے میں ادھر آیا. تو الحمدللہ بڑا اچھا لگا کہ ورکر اپنی مدد آپ کے تحت دیکھیں. لیڈرشپ کے لیے بہت دیکھ لیا، اب پورا سال گزر رہا ہے. تو خان صاحب کو 7-8 ماہ ہو گئے ہیں جیل میں پڑے ہوئے، لیکن لیڈرشپ کے لیے دیکھ لیا. مطلب ابھی لیڈرشپ کی طرف دیکھتے دیکھتے ورکر نے خود اپنی مدد آپ تحت کہ وہ ایک کیمپ لگا رہے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ موومنٹ انشاءاللہ تعالی آگے کی طرف بڑھے گی، اور آہستہ آہستہ یہ اب میرا میسج ہے پنجاب کو، KP میں تو کھڑا ہوں، تو KP کے لوگوں کو چاہنا چاہیے کہ اس کو کامیاب بنائیں، کیونکہ ورکر ہاتھ پکڑے گا تو ورکر مضبوط ہوگا. اب ورکر کا کام ہے کہ ورکر کا ہاتھ پکڑے، کیونکہ لیڈرشپ کے پیچھے تو ورکر چل پڑتا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ ورکر کا مطلب کنونشن، لوگوں نے ورکر اکٹھے کیے، دھرنا دیا، تو ورکر کا کام ہے کہ ورکر کا ساتھ دیں. تو ہم بھی الحمدللہ میاں والی سے ادھر کیمپ لگانے والے ہیں. کل سے ہم بھی ادھر کیمپ لگا رہے ہیں میاں والی کا، اور پنجاب سے اور جگہوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور اٹک سے بھی آ رہے ہیں، اور جگہوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی خان کے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خان کو بے گناہ پابند سلاسل کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، اس کی خان کی رہائی ہے، بس اور کوئی مطالبہ نہیں ہمارا، کہ خان صاحب کو رہا کریں. اور ورکر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلا لائے عمل بعد میں دیں گے کیا کرنا ہے. ملک سمیع صاحب KPK میں موجود ہیں، KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہیں، تو کیا وہ یہاں پہ آئے ہیں یا نہیں آئے، اس کے حوالے سے بتا دیجیے گا ناظرین. جتنے تک میرے نالج میں ہے تو وہ ابھی تک اس دھرنے میں نہیں شامل ہوئی.
لیکن ان کو ہونا چاہیے ضرور، کیونکہ ورکر پی ٹی آئی کے ورکر کی وجہ سے آج وہ سی ایم شپ پہ ہیں. تو کل خان صاحب کی سسٹر بھی یہاں پہ آئی ہیں، تو اور بھی مطلب ورکر اور لیڈرشپ یہاں پہ پہنچے. اسد کیسر صاحب پہنچے ہیں، ان کے بھائی آکب اللہ صاحب پہنچے ہیں، اور فیصل جوید خان پہنچے ہیں، اور مطلب اور بھی لیڈرشپ ابھی آ رہی ہے. تو انہیں بھی میں یہ آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی ادھر آ جائیں، کیونکہ ورکروں کا حوصلہ بڑھ جائے گا. اور ورکر کی مطلب کس لیے کر رہے ہیں یہ خان کے لیے کر رہے ہیں، خان کی رہائی کے لیے. اگر جس کو یہ دلی خواہش ہو کہ خان رہا ہو تو وہ یہاں ضرور آئے گا، چاہے وہ ورکر ہو چاہے وہ لیڈرشپ ہو. اگر لیڈرشپ یہاں نہیں آئے گی تو کل ورکر کی نظروں میں وہ خود بخود آ جائیں گے کہ کیا یہ کیوں نہیں آ رہے یہاں پہ. کیا وہ نہیں چاہتے کہ خان باہر آ جائے؟ ان کو چاہیے کہ یہاں آئیں اور ورکر کا بازو بنے، اور ورکر کا بازو بنے. میں کہتا ہوں سارے ورکروں کو بھی یہاں آنا چاہیے، چاہے وہ پنجاب سے ہوں چاہے وہ سندھ سے ہوں، جہاں سے بھی ہوں ورکروں کو بھی آنا چاہیے. اور لیڈرشپ کا بھی کام ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور ان کا ہاتھ پکڑے، اور ان کو جو تحریک شروع کر رہے ہیں اس کا ساتھ دیں اور اس کو کامیاب کریں. اور ہماری ایک ہی تحریک ہے، وہ ہمارا لیڈر پابند سلاسل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بس باہر لے آئے. ہماری ایک ہی تحریک ہے، بس ہماری اور کوئی خواہش نہیں ہے. اور یہ جو بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں نا، یہ اسی کی وجہ سے بیٹھے ہیں. یہ خود ایک اکیلے کونسلر بھی نہیں بن سکتے. بس ان کو چاہیے کہ یہاں ان کے آئیں اور خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کریں. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. اوکے، بہت شکریہ.